شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ نماز پڑھتے وقت تمہیں برے خیالات آئیں تو سمجھ جانا کہ بہت جلد تمہارو نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ شیطان ایمان والے پر حملہ کرتا ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ ایک کام کریں اور صدقہ دیا کرو، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 چیزیں آپ نے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ 3 طرح کے لوگوں پر کبھی بھی اچھا وقت نہیں آتا، وہ ہمیشہ: نمبر 1 جو ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے، نمبر 2 جو شکر نہیں کرتا، اور نمبر 3 جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے بڑا وقت نکال دے گا۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب پر درود شریف بھیجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے، اور وہ گھر جہاں بے نمازی ہو، جہاں عورت کی قدر نہ ہو، جہاں بے انصافی ہو۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نماز نہ پڑھنا، گناہوں میں پڑے رہنا، اللہ کا خوف نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 چیزیں آپ نے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ 3 طرح کے لوگوں پر کبھی بھی اچھا وقت نہیں آتا، وہ ہمیشہ: نمبر 1 جو ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے، نمبر 2 جو شکر نہیں کرتا، اور نمبر 3 جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نماز کیا ہے؟
بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رویو، پس تم نجات پالو گے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رکھ سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ 3 گھر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور ان گھروں میں شکر کرنے والا گھر، سخی کا گھر اور حاجی کا گھر، یہ 3 گھر اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ جب اللہ نے کسی بندے کو بلند مقام دینا ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو نمازی بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے۔